مومن کے مزاج میں تابعداری ہوتی ہے، منمانی نہیں، وہ اللہ کے حکم کا تابعدار ہوتا ہے۔ اللہ نے بول دیا بس رکنا ہے، اللہ نے حکم دیا بس کرنا ہے۔ اور اللہ کا حکم چاہے قرآن میں ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع کر دیں تب بھی رک جاتا ہو۔ پھر یہ نہیں بولتا قرآن میں منع کدھر ہے، نہیں، ہمارے نبی نے منع کر دیا، رکنا ہے ہم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم کو کرنا ہے، وہ تابعدار ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کے ماتحت اس کو کر دیا اس کا بھی تابعدار ہوتا ہے۔ جس ملک میں آدمی رہ رہا ہے، حاکم ہے، مسلمان حاکم ہے خاص طور سے، اب وہ شریعت کا کوئی حکم ہے، قرآن و سنت کے خلاف حکم نہیں ہے، حکم دے دیں مان کے چلتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے۔ گھر میں اولاد ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے۔ سماج کا کوئی بڑا آدمی ہے، تجربہ کار ہے، ذمہ دار ہے، علماء ہیں، آدمی ان کی مان کے چلتا ہے، ان کی بات کا مان رکھتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، ان کا فرما بردار ہوتا ہے۔ وہ آزاد بے لگام اونٹ اور گھوڑے کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کا پابند نہ ہو، اپنی منمانی کرتا ہو۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اجتماعی زندگی میں سب کا لحاظ کر کے ماتحتی کے ساتھ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات مان کے چلتا ہے، حتیٰ کہ گھر کے بڑے بھی اگر ہیں ان کی بات کا لحاظ کرتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ دے دیں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ فیصلہ دے دیں گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، تو اس کو مان کے چلتا ہے، ٹھیک ہے کروں گا میں، ٹھیک ہے کروں گی میں۔ بڑوں کا لحاظ کرنے والا ہوتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کی بات مان کے چلتا ہے۔ پھر جس اعتبار سے وہ اولو الامر ہوں اس اعتبار سے ان کی بات اس دائرے میں مانتا ہے۔ مومن کے مزاج میں ماتحتی ہوتی ہے، سبارڈینیشن، اس کے مزاج میں ماتحتی ہوتی ہے، وہ آزاد بے لگام نہیں ہوتا ہے۔ پھر بیوی ہے تو شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، تو پھر بیوی اس کے تابع ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ہے چلو مان کے چلیں گے، الا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف ہو، بے پردہ باہر نکلو بول رہا ہے تو نہیں مانے گی وہ۔ لیکن جب وہ حکم دے گا اس کو پورا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سماج کا ڈھانچہ بنتا ہے اور زندگی صحیح بنتی ہے۔ اب بتائیے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور چوک میں پہنچ گئے اور ٹریفک پولیس بول رہا آپ کو رکو، اور ان کو بول رہا جاؤ، بولے اس سے اچھی گاڑی تو میری ہے، اور میں اس کی کیوں، میری خریدی ہوئی گاڑی ہے بھائی، رستہ ہاں اللہ کی دنیا ہے، ان کی مان کے چلیں گے کیا؟ ہم اپنے حساب سے چلیں گے؟ بتائیے وہ فائن لگے گا وہ تو بازو میں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو سماج میں اور اس راستے میں اور اس چوک میں جو گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی بھی گھر کو جلدی نہیں پہنچے گا۔ جلدی پہنچنے کے چکر میں ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں جب ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، اور جب انسان کسی ایک کی جو جانتا ہے اور ہم کو بتا رہا ایسا کرو ایسا مت کرو، نہیں سنتے، سب اپنے دل سے چلتے، تو آپ جا کے دیکھیے کسی بھی چوراہے پر جب کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کی سنتے نہیں، تو گاڑیوں کا کیا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی یہاں سے وہاں، رکشہ والا، گاڑی والا، بائک والا، کار والا، سب الجھ کے رہ جاتے ہیں اور کوئی بھی آگے نہیں نکل پاتا ہے۔ یہی حال زندگی میں ہوتا ہے جب لوگ منمانی کرتے ہیں، اپنے سے اوپر جو ہوتا ہے اس کی نہیں سنتے۔ سمجھدار رہنما سماج میں جس مرتبے کا بھی ہو، چاہے وہ گھر میں شوہر کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، سیاسی لیڈر کی شکل میں ہو، حکمراں کی شکل میں ہو، یا علماء کی شکل میں ہو، کسی بھی اعتبار سے انسان کو اپنے سے زیادہ جانکار، اپنے سے زیادہ اختیار رکھنے والے کی ماتحتی آنا چاہیے، اور یہ نہ ہو تو سماج خراب ہو جاتا ہے۔